بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب آپ کسی بھی علمی روایت پر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پہلے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا ہے، بعد میں دوسرے پر آپ نے اعتراض کرنا ہے۔ کراچی کے کچھ حلقوں میں یہ ایک عام سا رواج آ گیا ہے کہ مطلب یہاں بھی یا کہیں اور بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مغرب کے اندر ہر تحریک جو بھی کوئی اٹھ رہی ہے اسے خلاف دین، خلاف اسلام، خلاف انسانیت وغیرہ وغیرہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر تحریک کے ساتھ ایسا کہنا مطلب یہ صرف ان ناسمجھ لوگوں کا کام ہے جنہوں نے کبھی نہ خود اپنے قوائے علمیہ کا تجزیہ کیا ہے، نہ ان علوم کا تجزیہ کیا ہے جو ان کے پاس اپنے روایت میں موجود ہیں، اور نہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ویسٹ سے پیدا ہونے والے افکار کا تجزیہ و تحلیل کر سکیں۔ صرف تنقید مطلب اس معنی میں کہ طنز و تشنیع ہو تو تنقید اسے نہیں کہا جاتا۔ علمی اعتبار سے تنقید اس چیز کا نام ہے کہ پہلے آپ اپنی پوزیشن واضح کر دیں، آپ اپنے موقف کو بیان کر دیں، اس کے مقدمات بیان کر دیں، اس کے نتائج بیان کر دیں، اس کے مضمرات بیان کر دیں۔ جب آپ اپنے موقف کو پوری طرح سے کھول بیٹھیں تو پھر کسی دوسرے موقف کے غلط ہونے کو آپ واضح کریں، کیونکہ اب آپ نے پہلے ایک معیار فراہم کر دیا ہے۔ جب آپ نے ایک معیار فراہم کر دیا ہے تو اب آپ کو وہ حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے بیان کی صحت یا عدم صحت کو موضوع بحث بنائیں۔ پہلے تو آپ اپنے موقف سے واقف ہوں نا۔ جہاں آپ کھڑے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاؤں زمین پر ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے سر کے اوپر آسمان ہے کہ نہیں ہے۔ آپ اگر خود اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا موقف کیا ہے اور آپ کے موقف کے نتائج کیا ہیں، تو دوسروں کے موقف پر اعتراض کرنا تو لایانی ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی اہم بات اپنے موقف کی پرائرائز کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے موقف کے مقدمات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں کس آئیڈیا کو میں نے پری کنسیو کیا ہے، میں نے کس آئیڈیا کو پہلے فرض کر لیا ہے اور اب میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے اس موقف کی پرائرائز سے واقف نہیں ہیں، آپ اپنے موقف کے مقدمات سے واقف نہیں ہیں، تو بے شک آپ ہوا میں تیر چلاتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ آپ کا موقف کبھی کارآمد نہیں بنے گا، کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتا، الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے موقف کے نتائج کیا ہیں، آپ کے موقف کے مضمرات کیا ہیں، آپ کے موقف کے مقدمات کیا ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ پر واضح نہیں ہوتی تو پھر آپ کبھی بھی اپنے موقف کو ایک علمی موقف کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، ایک علمی موقف کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ علم کلام مسلمانوں میں اس وقت فروغ پایا ہے جب یہ بات طے ہو چکی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ایمان بالغیب کے بالمقابل عقلی اور نظری منطق سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ اب مطلب بنیادی مقدمہ کیا بن رہا ہے؟ بنیادی مقدمہ یہ بن رہا ہے کہ علم اور ایمان کے درمیان اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ایمان اس قابل نہیں ہے کہ میں دوسرے کے سامنے پیش کر سکوں، اس کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ میرا ایمان اس اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ اسے شیئر کر سکوں یا اسے دوسرے کو اس پر قائل کر سکوں یا دوسرے کو میں پریزنٹ کر سکوں
میرا اس کے بالمقابل جب میں عقلی انداز سے بات کرتا ہوں تو وہ ایمان کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول ہے، زیادہ قابل قبول ہے۔ گویا ایک نظری تصور ایک ایمانی تصور کے بالمقابل میرے لیے زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے۔ میں اس کو قبول کر کے کسی دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ جب میں کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہوں تو میرے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے ایمان بالغیب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جسے علمی اعتبار سے ثابت کرنا لغو اور لاجانی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو خود صحابہ کا بھی علم نہیں تھا، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں تھا۔ علم کا موضوع جو ہوتا ہے وہ بلا واسطہ آپ کے ادراک میں ہوتا ہے، ایمان بالواسطہ ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ میرے سامنے جو چیز پڑی ہے میں اس کو دیکھوں، اس پر حکم لگاؤں، یہ میرا علم ہے کہ وہ میرے بلا واسطہ میرے ادراک کا موضوع بنتا ہے۔ اور ایمان بالواسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرا موضوع بنتا ہے۔ تو جب میں تنقیدات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے علم کلام کو مسلمانوں کے عقائد کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، انہوں نے اپنے اس موقف کی پرائرٹیز پر توجہ نہیں دی کہ یہاں مضمر ایمان بالغیب کی نفی کر کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہ جو ایمانی غیرت آپ کے اندر کام کرتی تھی وہ لا یعنی ہو گئی۔ اب علم اور ایمان کا جب تصادم ہوگا تو علم زیادہ اہم ہوگا، ایمان اتنی اہم نہیں ہے۔ یہ ہے وہ موقف جسے علم کلام میں اون کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی علوم ہیں جب آپ ان کی پرائرٹیز کی طرف جاتے ہیں، ان کے پری کنسیوڈ آئیڈیاز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری تاریخ میں ایسے ایسے علوم ایجاد کیے ہیں جن کا دین کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ ہمارے ایمان کو اس کا نقصان ضرور ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔